ایگزیکٹو سکلز پر ہم بات کر رہے ہیں اور آج ہم نے میٹا کوگنیشن پر بات کرنی ہے۔ یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام ہے جس کو ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں۔ یہ وہ سکلز ہیں جو آپ کی ہارڈ وائر ہوئی ہوئی ہیں، یعنی وہ جو پری فرنٹل کو یعنی وہ ایگزسٹ ایز اے ویکنیس کر رہی ہوتی ہیں کچھ، اور کچھ ایز اے اسٹرینتھ کر رہی ہوتی ہیں۔ نارملی یہ دماغ میں ہارڈ وائر کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی موجود ہیں اور آپ اس کو پالش کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا۔ لیکن ڈرگ ایڈکشن میں چونکہ مینلی پری فرنٹل کارٹیکس ہی ڈیمیج ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ 12 کی 12 ایگزیکٹو سکلز جو ہیں وہ ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں موسٹلی، اور ان سکلز کی مدد سے آپ ہائر فنکشننگ میں جا سکتے ہیں، جس کا مقصد پلان کرنا، اسٹریٹجیز بنانا، ڈیسیژنز کو ساؤنڈ کرنا، پرابلمز کو سالو کرنا، بیسیکلی اس کا مقصد ہے۔ یعنی ان سکلز سے جو کام ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم یہ کریں گے، اب ہم کریونگز کو مینیج کریں گے، اب ہم اپنا ایک آرگنائز لائف گزاریں گے، یہ ان سکلز کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سو اگر یہ 12 سکلز کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ویکنیسز کو ری ٹریننگ میں ڈالتے ہیں، پالش کرتے ہیں، تو یو ول گیٹ ہیلپ ایدر یور ریکوری اور یور پرسنل کوئی بھی گول ہو۔ سو یہ ہائر فنکشننگ کریٹ کرتی ہیں جس میں مسئلوں کو حل کرنا، فیصلے کرنا اور پلاننگ کرنا، یہ میجر گولز ہوتے ہیں ان سکلز کے۔ سی ای او کی سکلز ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹرم نیورو سائنٹسٹ نے دی ہوئی ہے ایگزیکٹو سکلز کو، ٹھیک۔ سو ان میں سے ایک جو کہ سب سے زیادہ بہترین ہے اس کو میٹا کوگنیشن کہتے ہیں۔ میٹا کوگنیشن کا مطلب یہ ہے تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ۔ ہم سوچتے کیسے ہیں، ہماری سوچنے کا ہمارا انداز کیا ہے، وے آف تھنکنگ وی ہیو۔ میٹا کوگنیشن سیلف انالیسس کو کہتے ہیں۔ آپ اپنا تجزیہ کیسے کرتے ہیں، آپ اپنی ایویلویشن کیسے کرتے ہیں، آپ خود کو امپروو کرنے کے لیے ایک ہمیں چاہیے نا اسیسمنٹ۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت اچھی سیلف اسیسمنٹ کر لیتے ہیں، یعنی وہ بہت اچھے اپنے انالیسس کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کرنے کے بعد بھی انالیسس کرتے ہیں اور اگلی دفعہ وہ نہیں کرتے تو یہ میٹا کوگنیشن ہے۔ لیکن اگر آپ ہاں نا، لیکن آئندہ ایسی سیم ملتی جلتی سچویشن میں اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اسی غلطی کو، تو پھر یہ میٹا کوگنیشن ایز اے اسٹرینتھ تو نہیں ایگزسٹ کر رہی نا، پھر تو اگین آپ اسی ٹریپ میں ہیں، اور پھر گلٹ بن کر الگ رہ جاتی ہے۔ وہ گلٹ والی فیلنگز ہوئیں گی نا کہ اچھا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم نیکسٹ ٹائم امپروو کر رہے ہیں تو پھر یہ اسکل ہوگی، لیکن اگر ہم انالیسس کر کے دوبارہ وہی غلطی کر رہے ہیں تو یہ پھر اسکل تو نہیں ہوگی نا۔ ہاں، مطلب آپ اپنا انالیسس کرتے ہیں، ایکچولی آئی ایم آسکنگ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ایویلویشن اچھی کرتے ہیں، سیلف انالیسس کرنا یا تجزیہ کرنا اپنے بارے میں، یہ میٹا کوگنیشن سکھاتی ہے آپ کو۔ آپ کیسا سوچتے ہیں اپنے بارے میں۔ میں نے ایک سوال کیا، کیا آپ انالیسس کرتے ہیں؟ میٹا کوگنیشن، سوچنے کے بارے میں سوچنا کہ آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ کا وے آف تھنکنگ کیسے ہے۔ خاص کر کے ٹیک اے برڈز آئی ویو اس ایبلٹی کا نام ہے کہ آپ ان بائزڈ وے میں اپنے انالیسس کرتے ہیں۔ ان بائزڈ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرل ہونا، غیر جانبدار ہونا۔ سو آپ انالیسس کر کے امپروو کرتے ہیں، تو دس از کال اسکل۔ یعنی انالیسس کر کے روتے رہنا اور وہ غلطیاں بار بار کرنا یہ اسکل نہیں ہوگی۔ آپ انالیسس کرتے ہیں، پھر ان مسٹیکس کو اوور کم کرتے ہیں بائی اپلائنگ دا میٹا کوگنیشن۔ سو دس از کال اسکل۔ 100% تو ہم بھی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہیومن بینگ سے کہ وہ 100%، یہ تو پھر ایک اور ٹریپ ہو جائے گا نا جس کو پرفیکشنزم کہتے ہیں۔ لیکن ہم کیا ٹرینڈ ایسا ہے کہ آپ سے جب ایک غلطی ہوتی ہے یا نہ بھی غلطی ہو، ویسے بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ انالیسس کرتے ہیں۔ جو ابھی ڈاکٹر اعجاز بات کر رہے تھے، دا پیراڈائمز یو گائز وی آل ہیو، تو کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے سوچنے کے انداز میں تھوڑی گڑبڑ ہے اور ہمیں اس کو امپروو کرنا چاہیے؟ دس از سم تھنگ اباؤٹ میٹا کوگنیشن، کہ آپ سوچ بچار کرتے ہیں، آپ انالیسس کرتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کیا آپ ان بائزڈ وے میں انالیسس کرتے ہیں؟ جب بھی ہم انالیسس کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈیفینس ہمارے اندر آن ہے، جو ہمیں ہمارے بارے میں غلطی
نہیں بتانے دیتا. یعنی جب ہم کچھ غلط کریں گے تو ایک انکانشیس سسٹم ہے جو ہمیں روک دے گا کہ آپ غلط نہیں ہو سکتے. ایسا ہے کچھ عطا صاحب؟ ایگو ڈیفینس میکنزم، جس کو یعنی جو چیز ہمیں ہماری نظر میں ذرا لیٹ ڈاؤن کرے، آٹومیٹیکلی ہمارا مائنڈ اس کو بائزڈ ویو دینا شروع، ہم ریزننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، ہم ہماری اپنی جو مسٹیکس ہوتی ہیں اس کی ریزننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بلیمنگ ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کا ریشنل دیتے ہیں، اس کی وجوہات دینا شروع کر دیتے ہیں، ان ایکشنز کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. اور انالیسز میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جہاں پر ہماری ذات کے بارے میں کوئی ایسا سائن ہمیں مل رہا ہو کہ جو ہمیں ذرا ایسا دکھائے کہ جی یو ڈڈ مسٹیک، تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں. اب اس کی جڑیں پتہ ہے کہاں سے ملتی ہیں؟ شیم سے. اس کی روٹس شیم سے ملتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غلط کیوں نہیں مان رہے ہوتے. جی، ہم اپنے آپ کو غلط اسی لیے نہیں مان رہے ہوتے بیکاز ہم الاؤ نہیں کرتے اپنی مسٹیکس. یو کین سے دیٹ. اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں خود کو کم از کم منا کر ہی کرتے ہیں، اور اگر وہ کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے اس پہ بھی مناتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہاں ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے بٹ وی آر کمپیلڈ ٹو ڈو. غضنفر صاحب، میٹا کوگنیشن، تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ، اپنے سوچنے کے بارے میں، اپنے بارے میں تجزیہ کرنا. جب ایک سلپنگ پل آپ کی کیا کہیں اس کو حل تھا آپ کے مسئلوں کا، کیا آپ نے اس سوچ کے بارے میں سوچا ہے کہ واقعی میں مجھے انسومنیا تھا، سلپنگ پل کی ضرورت ہوتی تھی، یا یہ کوئی سٹوری ہے جو میں نے خود کو سنائی ہوئی ہے ریزن دینے کے لیے سلپنگ پل کا. اگر کوئی سیلف امپروومنٹ چاہتا ہے اور اپنے آپ کو آگے اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے تو میٹا کوگنیشن کے بغیر وہ کر نہیں سکتا. یہ آپ کو یہ اسکل اگر نہیں ہے تو آپ بلائنڈ ہو جائیں گے اور اپنی غلطی آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن جب ہم اپنی بھی غلطی بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ سب ساتھ ایک اٹیچ کر دیتے ہیں ایموشنل ریزن کہ اگلے بندے نے اگر مجھے گالی دی ہے تو پھر میری تو بندی سی نا، اب میں چپ کر کے گالیاں تو نہیں سن سکتا، اب میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں کہ کوئی مجھے کچھ کہتا رہے اور میں بڑے آرام سے اس کو سنتا رہوں، میں تو کچھ کہوں گا نا. لیکن کیا گالی دینا جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے میری ریزن دینے سے؟ وہ تو نہیں ہوتا. وہ تو ایک ایسا ایکشن ہے جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن کیا کچھ لوگوں کی ویلیوز میں ایسی چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اٹس اوکے ود دیٹ؟ گالی دینا، وہ نارمل کانورزیشن میں بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. نارمل کانورزیشن کا مطلب پتہ ہے، جس سے میں نے بہت سارے پیرنٹس کو انفارچونیٹلی بچوں کو نیم کالنگ سے سنا ہے کہ یہ سکا، یہ موٹا، یہ اس طرح کا. تو یہ ویلیو میں بھی، اور الو کا پٹھا اینڈ آل دیٹ، اس طرح کی باتیں. ان کے ویلیو سسٹم میں تو یہ انالیسز نہیں آئیں گے. پیرنٹس کے ساتھ تو ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں، یہ تو ویلیو کا ایک نارم نہیں بن چکا ہوا. ویری کامن کہ بہت آسانی سے ناراض ہونا پیرنٹ سے الاؤڈ ہے، اور یہ ویلیو نہیں ہے ہماری. ہم پیرنٹ سے ناراض نہیں ہو سکتے. وی کین پریزنٹ آور اوپینین، ہم اپنی ان سے رائے دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا پیرنٹس کو کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے اور آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہی، اور پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، یہ تو ویلیو نہیں ہے نا. میٹا کوگنیشن اس انالیسس کو نہیں دیتی ہے. اس کو کہا ہی اتنی شاندار سکل جاتا ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس ہے اینڈ یو کین میک اے ویری گڈ انالیسس اباؤٹ یور سیلف ٹو امپروو یور سیلف، اپ گریڈ کرنا. لیکن اس کے راستے میں رکاوٹ جو میں بتا رہی ہوں نا، ایک انکانشیس ہی ہے، جہاں پر آپ ڈسکمفرٹ میں جائیں گے، یو ڈونٹ لائک اٹ، یو اسٹارٹ جسٹیفائزنگ، یو اسٹارٹ گیونگ دا ریشنلز اور ریزنس ٹو یور بیڈ بیہیویئر. Now you cannot make right analysis to yourself. رومینیشن تو ایک تھنکنگ ایرر ہے نا، جس میں ہم اوور تھنک کرتے ہیں، جس میں ہم پاسٹ یا فیوچر کے کسی ایک پرٹیکولر تھاٹ پہ رومینیٹ کرتے رہنا، اٹک جانا، بار بار اسی کو سوچتے رہنا. میٹا کوگنیشن تو ایک برڈز آئی ویو ہے. جیسے انالیسس کرنا نہیں ہوتا، جیسے تھرڈ پرسن انالیسس دینا اپنے بارے میں ایسے انالیسس دینا جو کہ تھرڈ پرسن ہے، کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے
تو پھر تھرڈ پرسن انالیسس کیا ہے اس کے، جو کہ مجھے بالکل نیوٹرل وے میں اپنے بارے میں بتائیں. اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں نے کہا کہ ایک انکانشیس سسٹم ہے لیکن وی کین لرن اٹ. ہمارے ہارڈ وائر ہے تو پھر وی کین. اور اگر سارا دھیان ہم اپنے اوپر ہی لگا دیں، یعنی ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری فی الحال چھوڑ دیں اور اپنے بارے میں کہ مجھے دوسروں کے ساتھ تعلق بہتر کرنے، اور اگر اگلا بندہ پنچنگ بات کرتا ہے یا ماحول فیوریبل نہیں ہے، سو ہاؤ کین آئی چینج مائی سیلف. اٹس ویری ایزی ایسنس آپ کے فلاں بندہ پرابلم کرتا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کہیں ٹھیک ہو جائے. میں تو ہر چیز ٹرائی کر چکا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. تو گول یہ ہے کہ ہاؤ کین آئی چینج مائی سیلف. ریلیپس میں، ریکوری میں بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کو میٹا کوگنیشن. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک سسٹم ڈیولپ کر لیں. ریسرچرز کو بڑی مشکل پیش آئی کہ اس کے مارکر کیا ہیں. برین میں جو چیز یوز نہیں ہوتی، ایک سسٹم ہے، وہ نیورل کنیکشن آپ سمجھ لیں کہ ڈسکارٹ ہو جاتے ہیں. جو چیز جو ابھی ہم اسکل یوز نہیں کرتے ہیں تو وہ ڈسکارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم نے میٹا کوگنیشن یوز ہی نہیں کی ہے تو کیا پھر ہمارے نیورل کنیکشن ڈسکارڈ ہو چکے ہیں؟ میں ختم کرنے والی ہوں، میرا بھی سیشن ہے 5 بجے. ڈسکارڈ ہو چکے ہوتے ہیں؟ تو آنسر از یس. جو ان یوزڈ کنیکشن ہے ہمارے، اف وی ہیو اے اسکل اینڈ وی آر ناٹ یوزنگ، اور ہم انالیسز نہیں کر رہے اور ہم امپروو نہیں کر رہے، تو برین کا سسٹم ایسا ہے کہ جو ان یوزڈ کنیکشنز ہیں نا برین کے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. بٹ دا گڈ نیوز کہ وی کین کریٹ دا نیو نیورل کنیکشنز. سو میٹا کوگنیشن ہم بنا سکتے ہیں ایز اے اسٹرینتھ ان آر سیلف اور برین میں اور مائنڈ میں بائی ڈیولپنگ اے سسٹم، جس کو کہتے ہیں لرن فرام یور مسٹیک کا سسٹم. سو جب ہم کوئی غلطی کریں گے اور اس پہ ریویو کریں گے، سلمان صاحب ٹھیک، ایک انالیسس کریں گے، اس میں وہ اپریزلس تو شاید کہنا مناسب نہیں ہوگا، انالیسز وی کین سے دیٹ. اور یہ 4-5 سوال آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں جب بھی کوئی پرابلم سے آپ گزر رہے ہیں، کوئی سفرنگ ہے، اگر کوئی اور نہ بھی ہو، جب آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہے تو یو کین آسک دیز کوسچنز ویئر آئی ایم ڈوئنگ رانگ. سو ایک سسٹم ڈیولپ کرنا، زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑھنا. ٹو امپروو میٹا کوگنیشن ہم ایک سسٹم ڈیولپ اپنے اندر کرتے ہیں کہ کیسے میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں. اینڈ سمپلی بائی آسکنگ دیز 5 questions to yourself whenever you did mistake. آپ 1 2 3 کر کے یہ کر سکتے ہیں. پیرنٹس بھی اپنی، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ بھی میٹا کوگنیشن سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ کہاں پر سچویشن کیا ہے یا ٹاسک کیا ہے، پہلے اس کو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں چیزیں غلط کیا ہوئیں. جیسے آپ نے کہا کہ سیکنڈ تک آپ آ جاتے ہیں، سیکنڈ پوائنٹ تک آپ آ جاتے ہیں نا کہ واٹ وینٹ رانگ. تیسرا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا تھا. when you are thinking about cues یہ تھے کہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ when you will break the stands you will get the refresher. یہ تھا کیو جو آپ نے مس کیا انڈورز میں، کہ جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ یور اٹینشن انڈور پیشنٹ کی، جب آپ کو بار بار یہ سلمان صاحب بالکل ایکٹیو ہو کر بیٹھیں، بار بار یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پلیز فوکس آن یور ٹریٹمنٹ. فیضان الہی صاحب آپ کو کتنی دفعہ کہا جاتا ہے بی اٹینٹیو، فوکس یور آن ٹریٹمنٹ؟ کتنی دفعہ؟ کافی دفعہ کہا جاتا ہے، بٹ آپ اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے. موسٹلی پیشنٹ اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے. سو علی سلمان صاحب جب بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے کہ فوکس آن یور ٹریٹمنٹ، جسٹ فوکس آن یور ٹریٹمنٹ، فورگیٹ اباؤٹ دا اسٹڈی. کتنی دفعہ کہا تھا یہ ہم نے آپ کو؟ اس بات سے میری اور آپ کی رپورٹ ایٹ رسک تھی کہ یو ور سینگ کہ آپ کبھی ایسی بات نہیں کرتی ہیں جو کہ مجھے اچھی لگے ادر وے، کہ آپ ہمیشہ ڈرانے والی بات کرتی ہیں. لیکن وہ کیوز تھے جو آپ مس کر رہے تھے، کہ آپ کا تھراپسٹ آپ کو کچھ کیوز دے رہا ہے کہ جسٹ ڈو اٹ، اینڈ آپ نے وہ مس کیے، ٹھیک، اور اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ شاید لے لیتے ہیں پیشنٹ. کیا وجہ ہوتی ہے اسنان صاحب جب ایک کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پر ہم کسی پیشنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ایٹ رسک ہوتا ہے کہ جی یہ ذرا دیکھ لیں، یہاں پر ذرا فالو کر لیں،
اور جب آپ میٹاکوگنیشن کی بات کرتے ہیں اور بار بار ایک کیو مل رہا ہے آپ کو، تو اس کو پھر آپ ریویو کرتے ہیں میں نے کیوں کیا مس کیا. جب آپ کو سگریٹ کا ریلیپس ہوا فضل عمر صاحب، تو آپ نے کیا کیوز مس کیے تھے؟ پھر وہ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیوز کیا ہیں، جس سے آپ ایک ریلیپس کا پریونشن اپنے مائنڈ میں بناتے ہیں. سو آپ پرانے طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، یہ ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، یہاں پر میں اس کو ایسے ہینڈل کر رہا ہوتا ہوں کہ جب مجھے نیند کی پرابلم ہوتی ہے یہ ٹریگر ہے، اور جب مجھے نیند نہیں آتی تو میں بار بار سلیپنگ پلز کی طرف جاتا ہوں. لیکن جیسے میں ڈیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بار بار سلیپنگ پلز لینے سے بھی نیند ٹھیک نہیں ہوتی. تو کیوں میں مس یہ کر رہا ہوں کہ نیند تو میری بہتر ہو نہیں رہی ہے، تو وائی آئی ایم ٹیکنگ کنٹینیوسلی سلیپنگ پل. ٹھیک، تو اس کا مطلب فورتھ پوائنٹ پر آپ یہ پلان کرتے ہیں کہ اچھا اب میں ڈفرینٹلی کیسے سیم سچویشن میں. سو دس از ففتھ پوائنٹ از کہ جب ہم ڈفرینٹلی پریکٹس کریں گے تو پھر چینج آئے گا، تو پھر آپ کا یہ سسٹم ڈیولپ ہوگا خود کو امپروو کرنے کا. ڈاکٹر صاحب اس ایگزیکٹو اسکل کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں سرتاج اسکل. سرتاج کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سر کا تاج، یعنی یہ ٹاپ افیکٹو ایگزیکٹو اسکل ہے. اگر ہم اسی کو ڈیولپ کر لینا تو بہت ساری اور ایگزیکٹو اسکلس خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ یونیک کیا بات ہوگی کہ خود کو سنوارنے کی جرنی پہ چلے جانا. پھر آپ یہ نہیں کہتے میرے دن بڑھ گئے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ فیملی غلط کر رہی ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ علاج بہت انفیئر ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے. دین یو اسٹارٹ امپروونگ یور سیلف، جس پہ آپ کا کنٹرول ہے اور کسی پہ کنٹرول نہیں ہے. آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے دن بڑھائے ہیں یا whatever، لیکن ہیلپ نہیں ہو سکتی آپ کی سڑن کڑن میں کمی نہیں آئے گی until unless اس کا رخ آپ اپنی طرف نہیں کرتے ہیں کہ مجھے کیا امپروو کرنا ہے، where I need improvement. سو ایک چھوٹی سی بات تو مجھ سے اگر مانی نہیں جاتی کسی کی، اگر مجھے کوئی کاؤنسلر یہ کہہ دیتا ہے کہ وسپرنگ مت کریں، کلاس میں فوکس ہو کر بیٹھیں، آپس میں بات چیت مت کریں، ایک دوسرے کے رومز میں مت جائیں، زیادہ چائے کافی مت لیں، اگر میں اتنی سی بات نہیں مان پا رہا تو دیر سم تھنگ رانگ ود می، ناٹ دا انوائرمنٹ. یہ تو میں ایک ایسے سینیریو کی بات کر رہی ہوں. سم ٹائم جینوئنلی وی ہیو سم چیلنجز ان آر لائف جہاں پر اگلا بندہ ہمیں پورا ایک ٹف ٹائم دے رہا ہوتا ہے. ویسی سچویشن میں بھی وین somebody deliberately annoying you، پھر بھی ہمارے پاس کنٹرول یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. اب وہ کوئی ہائر اتھارٹی ہو یا ہمارا کوئی ہم سے چھوٹے لیول پر ہو، وی کین ناٹ کنٹرول ادر پرسن. اس سچویشن میں بھی جب ڈیلیبریٹلی کوئی بلی کر رہا ہے آپ کو، تب بھی یو کین اونلی چینج یور پیٹرن if you really want a peaceful life. So میٹاکوگنیشن کو امپروو کرنے کے لیے ہم ایک سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں کہ کیوں مجھے ہی روز یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوکس ہو جائیں ٹریٹمنٹ پہ. سوچ سکتے ہیں نا آپ فضان الہی، لیکن آپ کا مائنڈ یہ سوچنے کی بجائے یہ سوچتا ہے کہ اچھا آج میں نے فیملی میٹنگ میں اپنی بات کیسے منوانی ہے. ان ادر ورڈس ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور آپ ٹریٹمنٹ میں نہیں ہیں. ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے. ٹریٹمنٹ سٹارٹ تب ہوگا جب آپ رسپونڈ کرنا شروع کریں گے، تب سے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوئے گی. ڈرانی ہوئی فیکٹس بتا رہی ہوں آپ کو. آئی ایم ناٹ سینگ دیٹ کہ آپ کے دن بڑھیں گے یا کیا. جب ایک بندہ ریسیپٹیو ہی نہیں ہے اور احتشام اس کا سوچ دنوں پر لگا ہوا ہے تو ٹریٹمنٹ تو شروع ہی نہیں ہوا، چاہے وہ 200 دن یہاں پر رہے. دس دا ہارش ریئلٹی یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. یو مے ہیو ڈس ایگریمنٹ بٹ دس از دا فیکٹ. جب آپ ٹریٹمنٹ میں آئیں گے تو علاج شروع ہوگا، بے شک آپ 100 دن کے بعد ہوں یا جس طرح سے بھی. ٹھیک ہے جی. سو اس کے لیے یہ 5 پوائنٹس آپ اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں، اپنے آپ کو بار بار بتاتے رہیں ٹو ہیلپ آور سیلف. ہاؤ کین آئی امپروو مائی سیلف، کہ جب چیزیں ہوتی ہیں میرے ساتھ تو کیا غلط ہوتا ہے، میں کیسے ہینڈل کرتا ہوں اس کو، اور آئندہ کوئی کیوز ایسے ہوتے ہیں جو میں مس کرتا ہوں اور اب مجھے کیسے امپروو کرنا ہے. کیوں کیا مس کرتی ہوں میں، ہینڈل کیسے کرتی ہوں. میں فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہوں تو آپ کو بہت اچھی ہیلپ ملے گی. جی آج سے یا کل سے؟ چلیں اچھی بات ہے. لیکن بلال صاحب خود انڈور ہوئے تھے نیو ایئر سے بچنے کے لیے، تو ہم نے ان کو انڈور نہیں کیا. ہم نے نہیں، ایک دن کے لیے کیا نا، ان کا 10 days کا پلان تھا.
تو ہم نے کیوں نہیں کیا تھا آخری بات ہے ہم ڈسپرس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اور بڑی اچھی نیک نیتی سے یہ آئے کہ مجھے چونکہ ایسا اپریہینشنز ہیں کہ میں سلپ نہ ہو جاؤں تو مجھے 10 دن کے لیے جیسے یہ نیو ایئر گزر جائے تو میں پھر واپس چلا جاؤں گا. لیکن یہ آئیڈینٹیفیکیشن اور اسیسمنٹ جو ہے نا ان کو یہ ایک انسائٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو ولنگ ویز سے آئی کین ٹیک ہیلپ, جہاں سے ان کو ہر دفعہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی تھی کہ کیوں میں بار بار ہوں, اور ہم کرائسس انٹرونشن سے بھی ان کو 2-3 دفعہ. سو یہ رائٹ اسیسمنٹ صرف ایک سائن ہے کہ ایک بندے کا ولنگ ویز کے ساتھ رشتہ کیسا ڈیولپ ہو رہا ہے, کہ آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں یا آپ ایک ہیلپ سیکنگ بیہیویئر آپ کا اس کی طرف ہے. سو انالیسس کے لیے ایک سسٹم بنانا دس کین ہیلپ یو, اور اپ گریڈ کرنے کے لیے, پرسنالٹی امپرومنٹ کے لیے, اور یہ ہمارے پاس اسکل ہے, بس وی ہیو ٹو ری ٹرین دیٹ اینڈ پالش. کوشچن ہے تو پلیز پوچھ لیں, ادروائز تھینک یو ویری مچ.